بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف کا سلام۔ ناظرین، ماہ مبارک کا بابرکت مہینہ پورے عالم اسلام پر نور بن کر اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے اور پورے عالم اسلام کو ایک روح پرور منظر عطا کیے ہوئے ہیں، روشن کیے ہوئے ہیں۔ دعا ہے ان روشن کرنوں کے طفیل پاکستان، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کے جہالت کے اندھیروں میں جو بچے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ہمارے جہالت کے اندھیروں کو دور کر دے اور ہماری قوم کو تعلیم یافتہ بنا دے اور ہمارے ملک کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام ہے صحت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ صحت رمضان ہر روز رات 1 بجے تک 2 بجے تک میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے طور پر پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں بیوٹی بولتی ہے، جہاں خوبصورتی بولتی ہے، ویئر بیوٹی اسپیکس۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر نے 29 رمضان مبارک تک اپنی تمام برانچز پر اور تمام سروسز پر 29% میگا ڈسکاؤنٹ آفر کا اعلان کیا ہے، اور یہ مس مت کیجیے گا کیونکہ یہ میگا ڈسکاؤنٹ صرف 29 رمضان المبارک تک ہی محدود ہے۔ صحت رمضان کو رونق بخش رہی ہے ہمارے ملک کی دو نامور شاعرہ اور نعت گو شاعرہ، جناب محترمہ افروز رضوی صاحبہ، آپ کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی رونق افروز ہیں محترم جناب نظر فاطمی صاحب، نعتیہ اور حمدیہ شاعر ہیں، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر فرحہ خان صاحبہ، نعت خواں ہیں، آپ کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے درمیان حمد و ثنا کے لیے موجود ہوتے ہیں جناب سید سلمان الحق صاحب، تو استدعا ہے کہ گلہائے عقیدت پیش کریں اور پروگرام کو روح پرور بنائیں۔ بسم اللہ۔ دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم
الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، صدقے جائیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ رمضان ہم پر فرض ہیں، سال میں 30 دن جو ہیں روزے ہیں اور وہ ہم پر فرض ہیں، اور ان کا اجر اتنا ہے کہ وہ خدا نے خود کہا ہے کہ میں خود دوں گا، اس کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے جس طرح دوسری عبادات کے اجر کا اعلان ہے۔ رمضان نے کہا ہے کہ میں خود ہی دوں گا، تو بس وہ جب وہ دیں گے تو پھر اپنی شان کے مطابق ہی دیں گے۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دوستو خوشیاں مناؤ آ گیا ماہ مبین، دوستو خوشیاں مناؤ آ گیا ماہ مبین، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے، اور خوبصورت شعر کے خالق جناب محترم نظر فاطمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر دوبارہ کہنا چاہیں گے کہ آپ جیسے معتبر نعت گو شاعر جو ہیں، آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لیے اور پروگرام کو عزت بخشی، رونق بخشی۔ اب ذرا بتائیے کہ یہ نعت کا مفہوم کیا ہے، یا نعت کیا ہے، نعت کی تعریف کیا ہے؟ تو میٹرو ون اور ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ ایک مبارک گھڑی ہے ہر لمحے کی طرح، کیونکہ سحری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو اس مبارک گھڑی میں ہم لوگ ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعت کے حوالے سے روایتی شاعری اور آج کل کی شاعری میں بہت فرق ہو گیا۔ یہ جواب بڑا لمبا ہو جائے گا نا، مطلب میرا مطلب تھا کہ صرف نعت کا مفہوم کیا ہے، میں وہی بتا رہا تھا جی، کہ جو ایسی شاعری جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح محبت۔ اصل میں بات یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جی نعت ہے، مدح سرائی، اچھا، صرف تعریف نعت ہے، اس میں ان کے افعال مبارک، اعمال مبارک، ان کی سیرت اور صورت مبارک، ان کے ارشادات مبارک اور احکامات مبارک، ان کا بیان اشعار میں اسوہ حسنہ کو مکمل بیان، یہ شاعری ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن اس میں ایک ذرا سا فرق ہے کہ بہت سے لوگ ان کے حوالے سے اپنی حاجات پیش کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھا کر خدا نخواستہ پیش کرتے ہیں، تو وہ یہ ایک الگ صنف ہے شاعری کی، اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے؟ استغاثہ، جو کہ ان کے توسط سے کچھ اپنے لیے بیان کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان نعت اللہ، صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے کہ وہ الفاظ خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، نثر کی شکل میں ہو، شاعری کی شکل میں ہو، جو آپ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے جائیں، آپ کی سیرت بیان کی جائے، آپ کی صورت بیان کی جائے، آپ کی اسوہ حسنہ کی تعریف کی جائے، آپ کی ایک ایک چیز کی تعریف جس میں کی جائے، اور وہ تمام کلام، وہ سارا کا سارا کلام جو ہے تو وہ نعت کہلاتا ہے یا نعتیہ کلام کہلاتا ہے۔ کیا خوبصورت جواب دیا، کیا تشریح کی ہے نعت کی۔ وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ اتنے معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ صحت رمضان پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجایا جاتا ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ یہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جو خوبصورتی کو بڑھانے کی یا خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی دوائیں بنانے کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور ان کی ایک دوا جو بالوں کو سفید ہونے سے روکتی ہے، بالوں کو سیاہ رکھتی ہے، نو گرے کے نام سے دنیا بھر میں پاپولر ہے، پورے پاکستان میں پاپولر ہے۔ 15 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی شخص اس کو بلا خوف و خطر استعمال کر سکتا ہے۔ ایک گولی روزانہ کافی ہوتی ہے۔ نو گرے کے نام سے مارکیٹ میں آپ کو ہر بڑے میڈیکل اینڈ جنرل اسٹور پر دستیاب ہوگی۔ ایسے لوگ جن کے بال عمر سے پہلے یا وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر نو گرے کا استعمال شروع کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے، اور جو سفید بال ہو چکے ہیں وہ آہستہ آہستہ کالے بالوں میں کنورٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نو گرے کا استعمال جو ہے تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کلام لکھتی ہیں، نعتیہ کلام جب آپ لکھتی ہیں، تو اس کا کوئی خاص وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟
وقت تو سچ مقرر نہیں ہوتا، کلام جبھی بھی ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ نعتیہ کلام کا یہ ہے کہ جیسے رمضان کے دن ہیں آج کل، اور رمضان میں مطلب ظاہر ہے ہم لوگوں کا سب کا دھیان جو ہے وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف جڑ جاتا ہے، بے شک، تو اور اسی طرح سے جو ہے نعتیہ مشاعرے بھی ہوتے ہیں، بالکل، اور فیس بک پہ یا دوسرے جو میڈیمز ہیں اس پہ جو ہے نا وہ طرح مصرے نعتیہ دیے جاتے ہیں، تو سارا دھیان ہمارا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے، اسی طرف تو پھر کیا روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایک بس تو یہ ہے رمضان کہ اور اس کے بعد دھیان جو ہے تو وہ ان کی طرف جنہوں نے بتایا کہ یہ رمضان جی بالکل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو خیر ایک مسلمان ہیں ہم تو ہمارے دل میں جو ہے جاگزی رہتی ہے، وہ تو شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ غزلیہ شاعری بھی کرتی ہیں اور دیگر شاعری بھی کرتی ہیں، تو مطلب کیا ڈفرنس محسوس ہوتا ہے آپ کی کیفیت میں جب آپ مطلب نعتیہ کلام لکھ رہی ہوتی ہیں یا جب کوئی غزل کہہ رہی ہوتی ہیں، لکھ رہی ہوتی ہیں؟ نعتیہ کلام جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے ہمارے اوپر، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہی ہمارے دین کا حصہ ہے، کیا بات، اور ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، بے شک، بے تو شک، اس لیے جو ہے مطلب نعت کہنے کے بعد جو سرشاری ہوتی ہے وہ غزل کہنے کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، نعت کہنے کے بعد جو سرشاری ہوتی ہے، جو سکون ملتا ہے قلبی اور روحانی، وہ غزل کہنے کے بعد نہیں ملتا ہے۔ کیا شان ہے نعت کی اور کیا شان ہے میرے آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، رحمت للمسلمین نہیں، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر فرح خان صاحبہ، اور بہت ہی جو ہے وہ اچھا نعتیہ کلام پڑھتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے نعتیہ کلام سنوں، آپ بہت زیادہ مصروف ہیں آج کل چینلز پر بھی اور دیگر جو ہو رہے ہیں پروگرامز ہو رہے ہیں ان پر بھی، جہاں بھی نشستیں کی جا رہی ہیں درود و سلام کی، تو اور پلس رمضان بھی چل رہے ہیں، تو مطلب ایک خاتون خانہ ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے ٹائم کو اس طرح کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ بس اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ایک دن دو دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں جانا ہے، شیڈول ہوتا ہے؟ جی شیڈول ہوتا ہے ہمارے پاس، تو پھر یہ ہے کہ اس کے مطابق آج کل سحری کا جو ہوتا ہے، لیکن اگر افطاری میں ہمیں بلایا گیا ہے تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ افطاری کے لیے تمام سامان پہلے سے لا کے رکھ دیا جائے، اور جو ہم سے پک سکتا ہے وہ ہم پکا کے رکھ دیں، اور باقی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں گھر میں ماشاءاللہ سے وہ کر لیتی ہیں، لیکن جو بڑے کام ہوتے ہیں جو جس کی وجہ سے گھر میں ڈسٹربنس نہ ہو تو وہ ہم سارے کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل سے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا مقصد بھی تو ایک اتنا مطلب بلند ہے نا کہ آپ نعت کہنے جا رہی ہیں، نعت پڑھنے جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے کاموں میں، آپ کے کاموں میں ویسے ہی جو ہے تو وہ برکت ڈال دے گا، آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا، اور ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ہاں آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا، وہ آپ کی طاقت کو بڑھا دے گا، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے مطلب وہ اس مقصد کا کیا کہنا کہ نعت پڑھنے جا رہی ہیں، تو آج آپ ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائی ہیں، تو کیوں نہ ایک آپ کی جو منفرد طرز تکلم ہے اس میں ایک نعت عطا ہو جائے۔ جی جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر،
کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، یاد آنے لگیں اپنی خطائیں. بھئی کیا خوب کلام ہے اور کیا خوب جو ہے وہ پڑھا ہے. افروز صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ غزل گو شاعر بھی ہیں اور ساتھ میں حمدیہ اور نعتیہ شاعر بھی ہیں، اور آپ کے 2 شعری مجموعے سخن افروز، زمن افروز اور اب جو ہے ایمان افروز، ایمان افروز، یہ نعتیہ اور کلام بھی ہے، حمدی اور نعتیہ کلام بھی. اور ایک بڑا خوبصورت شعر، دیکھا تھا خواب شہر مقدس، شہر مقدس زہ نصیب، دیکھا تھا خواب شہر مقدس زہ نصیب، پھر میں پہنچ گئی در اقدس زہ نصیب. تو مجھے بتائیے کہ موقع ملا حاضری کا؟ جی ماشاءاللہ. میں کیا کیفیت تھی؟ حج بھی کیا ہے میں نے، اور سبحان اللہ، کئی عمرے بھی کیے ہیں میں نے. سبحان اللہ. اور کیفیت تو بتائی نہیں جا سکتی کہ وہاں پہنچ کر کیا کیفیت ہوتی ہے. مطلب دل چاہتا ہے کہ وہاں جائیں تو وہیں رہ جائیں، واپس نہ آئیں. وہاں پہ واپس نہ آئیں. تو شان اقدس میں کچھ کہا ہو تو بتاؤ. پہلے میں حمد جو سنا دوں. جی بالکل، میں حمدیہ کلام ایک سنا دیتی ہوں. حمدیہ کلام پیش کریں محترمہ افروز رضوی صاحبہ. جی حمدیہ کلام سنیے گا کہ خوب لفظوں سے سجایا کیجئے، خوب لفظوں سے سجایا کیجئے، حمد ربی جب سنایا کیجئے. کیا کہنے، کیا خوب لفظوں سے سجایا کیجئے، حمد ربی جب سنایا کیجئے، اور کیوں جھکائیں سر کسی کے در پہ ہم، کیوں جھکائیں سر کسی کے در پہ ہم، ہے خدا واحد بتایا کیجئے. کیوں جھکائیں سر کسی کے در پہ ہم، ہے خدا واحد بتایا کیجئے، اور کیجئے گا مت کسی پر انحصار، کیجئے گا مت کسی پر انحصار، اپنی لو رب سے لگایا کیجئے. اور آپ بس اللہ کو راضی کریں، آپ بس اللہ کو راضی کریں، اور وہیں پر سر جھکایا کیجئے. اور مدحت ربی میں غوطہ زن ہو جب، مدحت ربی میں غوطہ زن ہو جب، اس لمحے آنسو بہایا کیجئے. مدحت ربی میں غوطہ زن ہو جب، اس لمحے آنسو بہایا کیجئے. اور دل میں جب خواہش ہو دیدار رب، دل میں جب خواہش ہو دیدار رب، یاد موسیٰ کی دلایا کیجئے، یاد موسیٰ کی دلایا کیجئے. اور یا الہی خیر ہو افروز کی، یا الہی خیر ہو افروز کی، زیر لب یہ گنگنایا کیجئے، زیر لب یہ گنگنایا کیجئے، خوب لفظوں سے سجایا کیجئے، حمد ربی جب سنایا کیجئے. سبحان اللہ. یا الہی خیر ہو ہم سب کی. اور نظر فاطمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. گفتگو تو پہلے اس پہل میں ہم نے آپ سے کی، تو اگر آپ سے کلام نہ سنا جائے تو آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوگی. تو کچھ کلام بتاؤ. شکریہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کے چند اشعار. شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، یعنی محبوب خدا خیر الورا کی دھوم ہے، یعنی محبوب خدا خیر الورا
اور بھیجتے ہیں سب فرشتے اور خدا ان پر درود بھیجتے ہیں سب فرشتے اور خدا ان پر درود دونوں عالم میں محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے دونوں عالم میں محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے اور دوستو خوشیاں مناؤ آ گیا ماہ مبین دوستو خوشیاں مناؤ آ گیا ماہ مبین ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے اور دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے والناس تک دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے والناس تک ہر جگہ قرآن میں نور الہدا کی دھوم ہے ہر جگہ قرآن میں نور الہدا کی دھوم ہے اور ہر طرف ہے شور برپا ان کی آمد کا نظر ہر طرف ہے شور برپا ان کی آمد کا نظر حشر کے دن شافع روز جزا کی دھوم ہے حشر کے دن شافع روز جزا کی دھوم ہے یعنی محبوب خدا خیر الورا کی دھوم ہے ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آیت کی کس خوبصورتی سے ترجمانی کی ہے نظر فاطمی صاحب نے صحت رمضان میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا اس امید کے ساتھ کہ اتنے معتبر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں صحت رمضان پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے بھی اشتراک ہے صحت رمضان کو پیش کرنے میں اور دونوں کی طرف سے ایک خوشخبری ہے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس ان کا کہنا یہ ہے کہ 29 رمضان المبارک تک تمام سروسز پر دونوں برانچز تینوں برانچز پر
29% خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ نے ایک مارکت العارہ کہیں گے اس کو لفظ، ایک بہت ہی انوویٹو قسم کی میڈیسن متعارف کرائی ہے جس کا نام ہے نو گرے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب آپ کے بال جو ہیں تو کبھی بھی گرے نہیں ہوں گے، نو گرے استعمال کیجئے اور بالوں کو سفید ہونے سے بچائیے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترمہ افروز رضوی صاحبہ، اور پہلے اسپیل میں آپ نے ہمیں سنایا حمدیہ کلام، تو اگر نعتیہ کلام نہ سنا جائے تو محفل جو ہے تو ادھوری رہ جائے گی، عطا ہو جائے، عطا ہو۔ آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ جب دھیان میں، آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں، لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں، لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں، اور وجد میں آتے ہیں سب کہتے ہوئے صلی اللہ، وجد میں آتے ہیں سب کہتے ہوئے صلی اللہ، حرف پھر غنچۂ ایمان میں آ جاتے ہیں، حرف پھر غنچۂ ایمان میں آ جاتے ہیں، اور نعت کہتی ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے، نعت کہتی ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے، گل رحمت میرے گلدان میں آ جاتے ہیں، نعت کہتی ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے، گل رحمت میرے گلدان میں آ جاتے ہیں، اور ان پہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے، ان پہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے، اور اہل ایمان تو پہچان میں آ جاتے ہیں، ان پہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے، اہل ایمان تو پہچان میں آ جاتے ہیں، اور لب سے گل پاشی درودوں کی جو کرتے ہیں صدا، لب سے گل پاشی درودوں کی جو کرتے ہیں صدا، وہ سبھی سایہ یزدان میں آ جاتے ہیں، وہ سبھی سایہ یزدان میں آ جاتے ہیں، اور جانثاران محمد پہ عطا ہے رب کی، جانثاران محمد پہ عطا ہے رب کی، تذکرے آیت قرآن میں آ جاتے ہیں، جانثاران محمد پہ عطا ہے رب کی، تذکرے آیت قرآن میں آ جاتے ہیں، اور میں جو محفل میں کہیں مدحت سرکار کروں، میں جو محفل میں کہیں مدحت سرکار کروں، لفظ حرمت بھرے ایقان میں آ جاتے ہیں، میں جو محفل میں کہیں مدحت سرکار کروں، لفظ حرمت بھرے ایقان میں آ جاتے ہیں، اور نعت کہنے کا سلیقہ ہو تو افروز حروف، نعت کہنے کا سلیقہ ہو تو افروز حروف، سجدہ کرتے ہوئے کس شان میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب لفظ نعت خود جاتی ہے نعت تو لگتا کے ہے کہ لفظ جو ہے وہ شاعر کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں چاہے جیسے چاہے ہم استعمال کر لیجئے، نعت میں بس محبت ہونی چاہیے ان لفظوں کے اندر۔ فاطمی صاحب، میرا خیال ہے کہ گفتگو، تھوڑی سی گفتگو مختصر سے جواب دیجیے گا کہ ایک روایتی اور موجودہ نعتیہ کلام میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دونوں دور دیکھے۔ اصل میں پہلے دور جو چلتے تھے وہ روایتی انداز میں چلتے ہیں، لیکن جدید دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے نعت کے پہلو ہمارے ذہن سے اور کھلتے جا رہے ہیں، تو وہ نعت کے پہلو جو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پچھلے دور سے اب موجودہ دور میں اور زیادہ بہتر نعت کی جا رہی، تو کوئی دو تین چار اشعار نعت کے اگر عطا کر دیں تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف میں ترنم سے عطا ہو جائے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت کلام ہے، بس انشاءاللہ ہوتا ہی ہے، آپ کا تو کلام ہی سارا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظر فاطمی صاحب ترنم سے۔ پہلی بہار باغ رسالت حضور ہیں، پہلی بہار باغ رسالت حضور ہیں، جن پر ہوئی ہے ختم نبوت حضور ہیں،
جن پر ہوئی ہے ختم نبوت حضور ہیں، اور قول خدائے پاک محمد کا قول ہے، قول خدائے پاک محمد کا قول ہے، قرآن کی رگوں کی حرارت حضور ہے، قرآن کی رگوں کی حرارت حضور ہے، اور ہر دور کے لیے ہے چراغ رہے حیات، ہر دور کے لیے ہے چراغ رہے حیات، ہر دور گمرہی میں، ہر دور گمرہی میں ہدایت حضور ہے، جن پر ہوئی ہے ختم نبوت حضور ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل میں چاہیں گے کہ آپ بھی کوئی کلام پیش بالکل عطا ہو جائے۔ ان کی امت پہ اللہ کا احسان ہے، ان کی امت پہ اللہ کا احسان ہے، مل گیا جو ہدایت کو قرآن ہے، ان کی امت پہ اللہ کا احسان ہے، مل گیا جو ہدایت کو قرآن ہے، بس اسی بات پر میرا ایمان ہے، پیارے آقا کی سنت ہی قرآن ہے، ان کی امت پہ اللہ کا احسان ہے، جس کو طیبہ کے در کی گدائی ملی، اس گدا سے بڑا کون سلطان ہے، ان کی امت پہ اللہ کا احسان ہے، ان کا رتبہ ہے نبیوں میں سب سے جدا، ان کا رتبہ ہے نبیوں میں سب سے جدا، جیسے 12 مہینوں میں رمضان ہے، جیسے 12 مہینوں میں رمضان ہے، دین کے راستے کا جو راہی بنا، دین کے راستے کا جو راہی بنا، دوستو اس کا اللہ نگہبان ہے، دوستو اس کا اللہ نگہبان ہے درودوں کی برکت شفاعت کا در، ہے درودوں کی برکت شفاعت کا در، آئی افروز کی جان میں جان ہے، ان کی امت پہ اللہ کا احسان ہے، مل گیا جو
سبحان کیا اللہ خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت ادائیگی. صحت رمضان کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. سلمان صاحب سے معذرت چاہیں گے کہ آج ان سے کلام نہیں سن سکے, لیکن آپ تو کیونکہ روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں تو آج ہمارے معزز مہمانوں نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. زندگی رہی صحت رہی تو کل اسی وقت اسی جگہ کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.